بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور اس نے پھر وتر کی نماز پڑھا دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ دراصل یہ مسئلہ ترتیب صلاح سے متعلق ہے، یعنی نمازوں کے درمیان ترتیب واجب ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ شخص جس نے نماز پڑھائی ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ صاحب ترتیب تھا یا صاحب ترتیب نہیں تھا۔ اگر وہ صاحب ترتیب تھا تب بھی اس کی دو شکلیں گویا کہ بنیں گی، دو صورتیں بنیں گی کہ اگر وہ صاحب ترتیب ہے تو ہم پوچھیں گے کہ آیا اس نے یہ جو نماز پڑھائی ہے عشاء کی نماز کو یاد رکھتے ہوئے کہ میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، اس کے باوجود اس نے وتر کی نماز پڑھا دی ہے؟ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس شخص کی نماز نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز ہوگی، کیونکہ جب امام کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو مقتدیوں کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری صورت کہ جب وہ صاحب ترتیب تو ہے لیکن اس کو یاد نہیں تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور اس نے بھول سے وتر کی نماز پڑھا دی، تو ایسی صورت کے اندر اس کو اگر نماز کے اندر بھی اگر یاد آ جاتا ہے اور اس نے پھر بھی وتر کی نماز پڑھا دی، نماز کے اندر یاد آ گیا کہ اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی اور ان کے جو پیچھے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نماز وتر ادا نہیں ہوگی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اس کو شروع میں تو یاد نہیں تھا کہ اس نے جو ہے نماز پڑھی ہے اور نہ درمیانی نماز میں اس کو یاد آیا، نماز پڑھ لینے کے بعد پھر اس کو یاد آیا، نماز وتر کو پڑھ لینے کے بعد پھر یاد آیا کہ ہم نے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کی بھی نماز ہو جائے گی اور سارے لوگوں کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ صاحب ترتیب سے بھی ترتیب نسیان کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے، چونکہ اس کو یاد ہی نہیں تھا اور اس کو بعد میں یاد آیا، نماز وتر ادا کر لینے کے بعد پڑھا دینے کے بعد پھر یاد آیا ہے، تو لہٰذا اس کی نماز ہو جائے گی اور اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی بھی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ تو تھا صاحب ترتیب ہونے سے متعلق، یعنی جس کی 6 نمازیں یا اس سے زائد جو ہے نا اس کی چھوٹی ہوئی نہیں ہے نا، اگر 6 نمازیں یا اس سے زائد چھوٹی ہوئی ہیں تو پھر وہ غیر صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہے، غیر صاحب ترتیب ہے اور اس نے بغیر عشاء کی نماز پڑھائے ہوئے پھر وتر کی نماز پڑھا دی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کی بھی نماز ہو جائے گی اور پیچھے جو مقتدی حضرات پڑھ رہے ہیں ان کی بھی نماز ہو جائے گی، چونکہ وہ صاحب ترتیب نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ گویا کہ دیگر اور نمازوں کی طریقے پر بھی ہو جائے گا، چونکہ ساری نمازوں کے درمیان صاحب ترتیب کے لیے ترتیب واجب ہے کہ پہلے وہ فجر کی نماز پڑھے، پھر ظہر کی پڑھے، پھر عصر کی پڑھے، پھر مغرب کی پڑھے، پھر عشاء کی پڑھے اور پھر وتر کی پڑھے۔ یہ ان ساری نمازوں کے درمیان میں ترتیب ضروری ہے، ترتیب واجب ہے۔ یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسا کہ کسی نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور وہ صاحب ترتیب ہے اور اس کو یاد رہتے ہوئے پھر اس نے عصر کی نماز پڑھ لی، تو اس کی عصر کی نماز نہیں ہوگی، اس کو چاہیے کہ پھر وہ دوبارہ ظہر کی نماز پڑھے نا اور اس کے بعد پھر عصر کی نماز کو پڑھے۔ اسی طریقے سے عام طور سے جو نا ایک سوال اور بھی کسی کے ضمن میں کیا جاتا ہے کہ کیا کسی نے اگر عشاء کی نماز
जमात से नहीं पढ़ी है तो वो वितर की नमाज़ को जमात से पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता? तो उसका जवाब ये है कि पढ़ सकता है, क्योंकि इशा की नमाज़ अलग है और वितर की नमाज़ अलग है। अगर एक नमाज को जमात से नहीं पढ़ा है ना, एंड दूसरी जो नमाज है वितर, उसको जमात से वगैरह पढ़ सकता। अगर एक को नहीं पढ़ा है तो कोई ये थोड़ी है कि दूसरे को भी वो जमात से ना पढ़े। भाई एक में कोताही हो गई है तो फिर दूसरे में कोताही ना करे, दूसरे को जो है ना वो जमात से पढ़ा। इशा की नमाज़ उसने जमात से नहीं पढ़ी है तो वितर की नमाज़ भी वो जमात से न पढ़े, बल्कि वो वितर की नमाज़ जमात से पढ़ सकता है। ये गलत फहमी है, इसलिए इसको दूर कर लेना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।